بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: عراف والوں کا کیا انجام ہوگا؟ جواب: اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم میں نہیں جائیں گے۔ سوال: وہ کون شخص ہے جسے حکمت دی گئی مگر نبوت نہیں؟ جواب: حضرت لقمان حکیم۔ سوال: وہ نبی کون ہے جو ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور دوسرے دن افطار کرتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: وہ نبی کون ہے جنہیں ان کی قوم نے درخت کے اندر آری سے چیر کر شہید کر دیا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال: وہ نبی کون ہیں جن کی پرورش ان کے دشمن نے کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: وہ نبی کون ہیں جنہوں نے بچپن میں گہوارے میں بات کی اور آج تک زندہ ہیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں کہنے والے نبی کون ہیں؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال: حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل کون تھے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان میں سے کون سے دو افراد نجات نہیں پا سکے؟ جواب: ان کا بیٹا اور ان کی بیوی۔ سوال: دو نبیوں کی بیویاں کافر تھیں، وہ کون سے نبی ہیں؟ جواب: حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال: وہ نبی کون ہیں جو دجال کو قتل کریں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ جواب: القصویٰ۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد کہاں اتری؟ جواب: جبل جود پر عاشورہ کے دن۔ سوال: وہ کون سی ذات ہے جس کے مرنے کے بعد نہ مرد غسل دے سکتا ہے نہ عورت؟ جواب: خنثی مشکل، وہ خسرہ جو نہ مردوں میں شمار ہے نہ عورتوں میں شمار ہے۔ سوال: میرا خاوند میرے ساتھ اپنے خاندان کے باقی افراد جیسے معاملات نہیں کرتا، مجھ سے زیادہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا خیال کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح انہیں خوش رکھتا ہے مجھے بھی خوش رکھے اور میرا اہتمام کرے۔ کیا آپ مجھے کوئی ایسا سبب بتا سکتے ہیں جو میں خاوند کو بتاؤں تاکہ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرنے لگے اور میرا زیادہ خیال کرے؟ جواب: خاوند پر اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرات اور حسن سلوک کرنا واجب ہے۔ خاوند کو اپنی بیوی کے کھانے پینے اور لباس اور رہائش وغیرہ کا حق اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آؤ، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے اس طرح ہے اور ان عورتوں کو بھی اس طرح حق حاصل ہے اس طرح ان پر ہیں، اچھے طریقے کے ساتھ، اور مردوں کو ان عورتوں پر مرتبہ حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔ امام احمد اور ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے معاویہ بن حدیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، ہم میں سے کسی کی بیوی کہ ہم پر کیا حقوق ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خود کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو بیوی کو بھی پہناؤ، اور اس کے چہرے پر مت مارو اور نہ ہی اس پر کبھی اور برا کہو، اور گھر کے علاوہ اس سے کہیں بائیکاٹ مت کرو۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم اسے کبھی مت کہو کا معنی یہ ہے کہ ایسا کہ اللہ تیرا برا کرے مت کرو۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابو داؤد میں اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے، اور پھر کئی ایک حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی وصیت فرمائی۔ اس لیے خاوند کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور تقوی اختیار کرتے ہوئے بیوی سے حسن سلوک کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو اس کا مقرر کردہ حق دینا چاہیے، کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلح رحمی، بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی تکریم کی منافی اور متعارض نہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے خاوند کو جس کی نصیحت کر سکتی ہیں وہ سب سے بہتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درج ذیل فرمان ہے، تم میں سے سب سے اچھا
اچھا اور بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سے اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر اور اچھا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہتری اور خیر کا معیاری بیوی کا اکرام بنایا ہے، اس لیے جو کوئی بھی مسلمانوں میں سب سے بہتر اور اچھا بننا چاہتا ہے وہ اپنی بیوی سے حسن سلوک کرے، اور یہ حسن سلوک بیوی، بچوں اور عزیز و اقارب سب کو شامل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا، تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس کا اللہ کے ہاں اجر و ثواب پاؤ گے، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤ گے اس کا بھی اجر ملے گا۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی معاملات میں کمیوں کو تلاش کر کے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی جانب سے خامد کے حق میں کوتاہی ہو رہی ہو اور آپ اس صحیح خیال نہ کرتی ہوں، تو اس کے لیے آپ ذبائش نہ اختیار کرتی ہوں اور اس کی ضروریات پوری کرنے میں لیت و لال سے کام لیتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید صبر و تحمل سے کام لیں، کیونکہ صبر و تحمل میں ہی خیر کثیر اور بہتر انجام پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے صبر کرو یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور فرمان باری تعالیٰ ہے یقیناً جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ صبر کریں یقیناً انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اور سب مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرمائے۔ سوال، ایک بار پہلی بیوی اپنے گھر میں نہیں تھی تو خاوند اپنی دوسری بیوی کو اس کی اجازت کے بغیر پہلی بیوی کے گھر لے آیا، جب وہ گھر آئی تو اس کا سبب دریافت کیا تو وہ کہنے لگا یہ گھر میرا ہے اور مجھے حق حاصل ہے کہ میں جیسے چاہوں یہاں لاؤں، اور اگر آپ کے پاس اس کے خلاف کتاب و سنت کی کوئی دلیل ہے پیش کرو۔ میرا سوال یہ ہے کہ آیا خاوند کی یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ جواب، ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ خاوند کو ایسا کرنے کا حق نہیں، اسے ایسا کرنے سے پہلے اس گھر میں رہنے والی بیوی سے اجازت لینی چاہیے، اور جب وہ راضی ہو تو دوسری بیوی کو وہاں لائے، کیونکہ عام طور پر عورتوں کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی اور ہر عورت کو رغبت ہوتی ہے کہ اس کا اپنا خاص گھر ہو جہاں دوسرے دخل۔ سورۃ مسولہ میں اس اعتبار سے اور بھی ممانعت ہو جاتی ہے۔ خاوند نے پہلی بیوی کی غیر موجودگی میں دوسری بیوی کو داخل کیا کیونکہ اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ دوسری بیوی سے پہلی بیوی کے گھر میں استمتاع کرنا چاہتا تھا، اور اس میں جو تکلیف اور اذیت ہے وہ کسی پر مخفی نہیں۔ شیخ سلیمان الماجد حفظ اللہ سے درج ذیل سوال کیا گیا کہ کیا میرا حق ہے اگر میرا خاوند اپنی دوسری بیوی کو میرے گھر لائے تو اسے میری اجازت لینا ہوگی؟ یہ علم میں رہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ میرے ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کے علم سے فائدہ دے اور اس کا جواب عنایت کریں۔ تو اگر دونوں بیویوں میں سے کسی ایک کو حرج ہوتا ہو تو پھر خاوند کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کے گھر میں دوسری بیوی کو لانے پر مجبور کرے، لیکن عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی سوکن کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے اور اس سے میل جول اور تعلق قائم کرے، چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرنا اولاد کے ماں بہن قطع تعلقی کا سبب ہے، اور اولاد کا آپس میں قطع تعلقی رکھنا ان کے دین اور دنیا دونوں پر اثر انداز ہوگا۔ دنیا میں اس طرح کہ وہ اپنے والد کی جانب سے بہن بھائیوں کے حقوق کو ضائع کر بیٹھیں گے اور ان میں سے استفادہ نہیں کر سکیں گے، اسی طرح برکت بھی جاتی رہے گی اور قطع رحمی کی بنا پر ان کی عمر میں بھی کمی ہو جائے گی۔